بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. قال المؤلف رحمه الله في تفسير هذه الآية اذكر إذ قالت الملائكة أي جبریل اذکر یاد کرو اس وقت کو جب کہا فرشتوں نے، ملائکہ سے مراد ہے جبریل امین، جب جبریل نے کہا یا مریم اے مریم، تو جبریل کل کہہ کر جز مراد لیا ہے، یا یہ کہ جبریل کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرنے کے لیے ملائکہ کا لفظ استعمال کیا جمع کا صیغہ۔ کیا کہا جبریل علیہ السلام نے؟ یا مریم اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ اسمہ المسیح عیسی ابن مریم، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے بکلمۃ منہ، اپنے ایک کلمے کی، اپنی جانب سے ایک کلمے کی بشارت دے رہا ہے۔ کلمہ سے مراد ولد، بچے کی، ایک بیٹے کی، لڑکے کی اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دے رہا ہے۔ اسمہ المسیح، اس کا نام مسیح ہے، عیسیٰ، المسیح عیسیٰ، المسیح ان کا لقب ہے، عیسیٰ نام ہے، جیسا کہ شارحین نے تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اسمہ المسیح عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ المسیح فعیل کے وزن پر ہے، مسیح فعیل کے وزن پر ہے اور فاعل کے معنی میں مسح کرنے والے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لقب مسیح کیوں پڑا؟ اس کی کئی وجہ مفسرین نے ذکر کیے۔ ایک تو یہ کہ مسیح وہ جس کو مسح کرتے تھے، جس کو چھوتے، جس پر ہاتھ پھیر دیتے اس کو شفا ہو جاتی تھی، اس بنا پر مسیح انہیں کہا جاتا ہے، مسیح فعیل کے وزن پر بمعنی فاعل کے۔ یا یہ کہ بعض نے کہا کہ مسیح کا مطلب ہے سیر و سیاحت کرنے والے، چونکہ وہ بہت زیادہ سیر و سیاحت کرتے تھے اس لیے مسیح کہا۔ بہرحال، اور جو مسیح الدجال ہے، دجال کے لیے جو مسیح کا لفظ آیا ہے وہاں مسیح ممسوح کے معنی، مفعول کے معنی میں ہے، یعنی مسح کیا ہوا، چونکہ اس کی آنکھ مسح کی ہوئی، مٹی ہوئی اس کی ایک آنکھ ہوگی، اس لیے اس کو مسیح مفعول کے معنی میں ہو اور یہ مسیح فاعل کے معنی میں ہے۔ ان کا نام مسیح عیسیٰ ہوگا، عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ کی نسبت ان کی والدہ کی طرف کی ہے، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا۔ عیسیٰ یہ مسیح کا بدل ہے، اس کا نام مسیح ہوگا، یعنی عیسیٰ ابن مریم۔ خاطبہا بنسبتہ الیہا، اللہ تعالیٰ نے یا فرشتے نے ان کو مخاطب کیا، یا مریم اے مریم، بنسبتہ، ان کے بیٹے عیسیٰ کی نسبت، الیہا ان کی والدہ کی طرف کر کے۔ جب مخاطب کیا تو یہ کہا بیٹا جو ہوگا عیسیٰ ابن مریم اس کا نام ہوگا، صرف یہ نہیں کہا اس کا نام عیسیٰ ہوگا، بلکہ یہ کہا اس کا نام عیسیٰ ابن مریم، مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا۔ نسبت کر دی، اللہ ہی کے جانب سے اس کی نسبت ہو گئی ماں کی طرف، ورنہ ہر بچے کی نسبت اس کے باپ کی طرف ہوتی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں، اس لیے ان کی نسبت ڈائریکٹ ان کی ماں کی طرف کر دی ہے، تنبیہن، تنبیہ کرتے ہوئے اس بات کی کہ علی انہا تلدہ بلا اب، کہ وہ اس کو پیدا کریں گی بغیر باپ کے۔ ابھی بشارت مل رہی ہے اور انہیں بشارت مل رہی ہے کہ بیٹا ہوگا اور وہ بغیر باپ کا ہوگا، اس لیے اس کی نسبت اس کی ماں کی طرف کر دی ہے۔ اذ عادت الرجال نسبتهم الى آبائهم،
چونکہ لوگوں کی عادت یہ ہے کہ وہ ان کی نسبت ان کے آبا کی طرف کرتے ہیں، بچوں کی نسبت ان کے باپ دادا کی طرف کرتے ہیں، باپ کی طرف، لیکن ماں کی طرف نہیں کرتے۔ لیکن یہاں پر جو ہے نسبت ماں کی طرف کی ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے، تنبیہ کرتے ہوئے کہ یہ جو ہے بغیر باپ کے پیدا ہوں گے۔ وجیحاً فی الدنیا والآخرۃ، وجیحاً اے ذا جاہن، وجیحاً ذا جاہن، مرتبے والے، منزلت والے، وجاہت والے، فی الدنیا، دنیا میں، دنیا میں بھی اس کی شان ہوگی، من نبوتی، نبوت کے ذریعے، والآخرتی، اور آخرت میں بھی ان کی شان ہوگی، ان کا مقام و مرتبہ ہوگا، منزلت ہوگی۔ کیسے آخرت میں ہوگی؟ بالشفاعت، اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت عطا فرمائیں گے، اور وہ اپنے امتیوں کے لیے، نیک لوگوں کے لیے وہ دعا سفارش فرمائیں گے۔ والدرجات العلیٰ، اور بلند درجات، بلند مقام ان کے لیے جنت میں ملے گا۔ ومن المقربین عند اللہ، اور مقربین میں سے اللہ کے نزدیک وہ مقربین میں سے ہوں گے۔ تو یہاں پر بچے کی بشارت ملی، اور ساتھ ہی ساتھ بچے کے کیا اوصاف ہوں گے، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا، اس کو بھی بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ انہیں مزید خوشی ہو کہ بچہ میرا بہت ہی فضیلت والا ہوگا۔ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ، اور دیکھیں مزید ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ بچہ کیسا ہوگا، لوگوں سے گفتگو کرے گا، فی المہدی، مہد میں، مہد یعنی بچپنے میں، گود میں، اے طفلاً، یعنی بچپن، طفل یعنی بچہ، ایک ہوتا ہے سبھی، چھوٹا بچہ بھی، طفل تھوڑا بڑا بچہ ہوتا ہے۔ قبل وقت الکلام، کلام کے وقت سے پہلے، گفتگو، جس وقت بچہ گفتگو نہیں کرتا ہے اس وقت یعنی وہ گفتگو کریں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ان کے لیے بہت ایک عظیم معجزہ بھی تھا کہ جس عمر میں بچہ بات نہیں کرتا ہے اس عمر میں وہ بات کریں گے۔ آگے فرمایا وَكَهَلًا، مہد میں بھی کریں گے اور کہل میں بھی کریں گے۔ کہل یعنی وہ عمر جو تقریباً 40 سال کے آس پاس ہوتی ہے، بعض نے کہا 30 سے 40، بعض نے کہا 30 سے 50 سال کی جو عمر ہے وہ کہل ہے، مختلف اقوال۔ تو مہد میں بھی بات کریں گے اور کہل میں تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے کہل میں انسان بات کرتا ہے، اپنے جوانی میں جیسے بات کرتا ہے، ویسے ہی وہ اپنے لڑکپن میں، اپنے بچپن میں بھی ویسے ہی وہ بات کریں گے۔ یعنی کلام فی المہد ککلامہ وہو کہل، یعنی کلام جو ان کا ہوگا بچپن میں، ایسا نہیں کسی کو کہا نہ بس ابا اماں، ایسا نہیں، بلکہ جیسے انسان اپنی جوانی میں فصیح کلام کرتا ہے، بلیغ کلام کرتا ہے، ایسے ہی وہ کلام کرے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ بچوں کی طرح بات کرے گا، جو بچے مہد میں لحد وہ بات کرتے ہیں بچپنے میں، گود میں، ایسے بات نہیں کرے گا، بلکہ بڑے لوگوں کی طرح بات کرے گا۔ وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ صالحین میں سے ہوں گے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا بغیر باپ کے پیدا ہونا یہ ایک معجزہ ہے، لیکن اس پر انہیں حضرت مریم علیہ السلام کو یہودیوں نے جو ہے اس بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے الزام لگایا، اور آج بھی یہودی الزام لگاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسا معجزہ پیدا کر دیا کہ تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بغیر باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کر سکتا ہے۔ اور معجزہ کیا تھا؟ بچپن میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بولنے کی قدرت اور صلاحیت عطا فرمائی، جس عمر میں بچہ بولتا نہیں ہے۔ تو جب ایسا ہوگا تو انسان کو یقین کرنا پڑے گا کہ ہاں واقعی یہ بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے، اور یہ بچہ جو ہے اپنی ماں کی طرف منسوب ہوگا۔ جب یہ خوشخبری انہیں سنائی گئی تو حضرت مریم علیہ السلام نے فرمایا قالت ربی انا یکون لی ولد، کہا اے میرے رب، ربی اصل میں ربی تھا، اے میرے، یا کو تخفیف کے لیے حذف کر دیا، اے میرے رب، انا بمعنی کیفا، کیسے، یکون لی ہوگا میرے لیے، ولد بچہ، کیسے میرے یہاں بچہ ہوگا، ولم یمسسنی بشر،
حالانکہ مجھے کسی بشر نے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے، مجھے کسی انسان نے چھوا بھی نہیں ہے، تو اس سے بچہ کہاں ہوگا؟ کسی نے شادی نہیں کی، بچہ کیسے ہوگا؟ بچہ ہوتا ہے شادی کے بعد میں، میاں بیوی کی آپس میں ہم بستری اور ملاقات کرنے کے بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ مجھے کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ مجھے کسی انسان نے چھوا تک نہیں ہے۔ بتزوج، شادی کے ذریعے، ولا غیری، اور نہ بغیر شادی کے، کسی نے مجھے چھوا نہیں ہے۔ قال الامر كذلك، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یا یہ کہ جبریل، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الامر كذلك، معاملہ ایسا ہی ہے، اسی طرح، یعنی من خلق ولد منک بلا اب، یعنی تم سے بچے کا پیدا ہونا بغیر باپ کے معاملہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوگا۔ کیسے ہوگا ایسے؟ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، چاہے تو بغیر باپ کے پیدا کر دے، چاہے تو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، جیسے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، ایسے ہی چاہے تو اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ تو جس اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا، وہ بغیر باپ کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کے لیے صفت مشیت کا بھی اثبات ہوتا ہے اور اس کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ اذا قضى امرا، اذا قضى امرا، جب اللہ تعالیٰ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے، یعنی اراد خلقہ، کسی چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، تو فإنما يقول له كن فيكون، تو اللہ تعالیٰ بس اس سے کہتا ہے کن ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مطلب اس کے لیے ایسا نہیں جیسے ہم انسانوں کو کوئی کام کرنا رہتا ہے، اس کے لیے پلاننگ اور اس کے لیے بہت کچھ تیاریاں۔ اللہ رب العالمین کو کچھ تیاری کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ کہتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے، اس کے اشارہ کن سے وہ چیز ہو جاتی ہے۔ فیکون، وہ ہو جاتی ہے، فہو یکون، یعنی وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ وَنُعَلِّمُهُ، اب آگے مزید حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بشارتیں ہیں کہ ان کی کیا کیا فضیلتیں ہوں گی۔ وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ہم اس کو سکھائیں گے کتاب، کتاب سکھائیں گے یعنی الخط، لکھنا، خط یعنی خط و کتابت، کتاب سے مراد یہاں پر کتابت مراد ہے، اس لیے مؤلف نے کہا الخط، خط یعنی خط و کتابت، لکھنا، لکھنا پڑھنا۔ والحکمت، اور حکمت کی باتیں سکھلائیں گے، دانائی کی باتیں سکھلائیں گے، جو علم و عرفان اور عقل سے مطابقت کھائیں گی وہ باتیں انہیں سکھلائیں گے۔ والتورات، تورات سکھلائیں گے، انجیل سکھلائیں گے۔ وَنُعَلِّمُهُ، نون کے ساتھ اور یا کے ساتھ، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ تعالیٰ اس کو سکھائے گا، یا کے ساتھ اگر پڑھتے ہیں تو مطلب ہوگا وہ اسے سکھائے گا، وہ ضمیر ہوا ضمیر اللہ کی طرف جائے گی، وہ اللہ اسے سکھائے گا کتاب و حکمت۔ یا نعلمہ اگر پڑھتے ہیں زمہ متکلم کے صیغے کے ساتھ میں تو مطلب ہم اسے سکھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو سکھلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے لیے کہیں جمع کا صیغہ استعمال فرماتا ہے، کہیں پر اللہ تعالیٰ مفرد کا صیغہ استعمال کرتا ہے۔ وَنُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ہم اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل سکھائیں گے۔ کتاب کا ترجمہ یہاں پر خط سے اس لیے کیا ہے، کتاب مطلب خط و کتابت، کیوں؟ اس لیے کہ آگے تو کتاب آ ہی رہی ہے، تورات اور انجیل یہ دونوں کتاب ہیں، پھر یہاں بھی کتاب، یہاں بھی کتاب، کتاب کا کتاب پر عطف الشیء علی نفسہ ہی ہو جائے گا، تو اس کا کوئی مفہوم نہیں ہوتا، کوئی خاص معنی نہیں بنتا، تو اس لیے مؤلف نے کتاب کا یہاں پر الگ مفہوم بیان کیا، کتاب یعنی کتابت، خط و کتابت۔ حکمت اور تورات، تورات جو پہلے سے وہاں موجود تھی بنی اسرائیل میں، موسیٰ علیہ السلام پر جو نازل ہوئی تھی، وہ تورات بھی سکھلائیں گے، اور نئی کتاب بھی انہیں دیں گے، انجیل، وہ انجیل بھی انہیں سکھائیں گے۔ تو مطلب یہ نبی جو ہوں گے ان کے پاس ان کی ولادت ہی سے معجزات شروع ہو رہے ہیں، خود پیدا ہونا معجزہ، پھر پیدا ہو کے بچپن میں بات کرنا معجزہ، پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا، حکمت اور تورات اور انجیل، پرانی کتابیں، نئی کتاب، سب اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھلا دی۔
کہ تاکہ لوگ یہ بنی اسرائیل کے لوگ سمجھ جائیں، ان کو عقل آ جائے، یہ لوگ کسی کو متہم نہ ٹھہرائیں۔ وَنَجْعَلُهُ رَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور ہم اس کو بنائیں گے رسول بنی اسرائیل کی جانب۔ یہ ساری خوشخبریاں اللہ تعالیٰ انہیں دے رہا ہے مریم علیہ السلام کو بچپن ہی میں، کہ تمہیں جو بچہ پیدا ہوگا وہ ان خصائص اور ان امتیازات سے متصف ہوگا۔ فی السبع، بچپن میں، او بعد البلوغی، یا بلوغت کے بعد ہم اسے رسول بنائیں گے یا اور یہ سب چیزیں سکھائیں گے۔ فی السبع، بچپن میں، یا یہ کہ بعد البلوغ، بلوغت کے بعد۔ فَنَفَخَ جِبْرِیلُ، چنانچہ یہاں تک یہ بشارت مکمل ہو گئی، اس کے بعد فَنَفَخَ جِبْرِیلُ فِی جَیْبِ دِرْعِہَا فَحَمَلَتْ، چنانچہ جبریل علیہ السلام نے پھونکا فی جیب درعہا، ان کے گریبان میں۔ فی جیب درع، جیب در کہتے ہیں یہ جو گلا ہوتا ہے قمیص کا، جو گلا ہوتا ہے اسی کو جو ہے جیب کہتے ہیں، گریبان جس کو کہتے ہیں اردو میں۔ تو ان کی درع، ان کی قمیص کی جیب میں یا گریبان میں یا گلے میں، ہم اس کو گلا بولتے ہیں، یا کچھ اور بھی لوگ نام دیتے ہوں گے، تو قمیص کے گلے میں یا قمیص کے جس میں سے گردن داخل کرتے ہیں جہاں سے پہنتے ہیں قمیص کو، تو وہی چیز۔ تو وہاں پر جبریل علیہ السلام، جیسے بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کھول کر کے اس میں پھونک مارتے ہیں، اپنے دم کرتے ہیں، تو ایسا دم کیا جبریل علیہ السلام نے، مریم علیہ السلام پر دم کیا، پھونک ماری، فحملت، اور اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی، اللہ کے حکم سے وہ حاملہ ہو گئی۔ وَكَانَ مِنْ أَمْرِهَا مَا ذُكِرَ فِي سُورَةِ مریم، اور پھر ان کا معاملہ ایسا ہی ہے جو سورہ مریم میں مذکور ہے۔ سورہ مریم میں اس کی مزید تفصیل اس واقعے کی موجود ہے، وہاں پر آپ رجوع کر سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 16 سے لے کر 33 تک، وہاں پہ آپ یہ چیز تفصیل سے تھوڑا پڑھ لیجئے گا۔ فَلَمَّا بَعَثَهُ اللَّهُ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، چنانچہ جب اللہ تعالیٰ نے انہیں مبعوث فرمایا بنی اسرائیل کی جانب، قَالَ لَهُمْ، تو عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، انی رسول اللہ الیکم، میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، انی ای بانی قد جئتکم بآیت من ربکم، میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں تمہارے رب کی جانب سے۔ انی ای بانی، باحرف جر یہاں محذوف ہے، اس لیے کہ انا ہے چونکہ فتحہ کے ساتھ ہے، اور سر کلام میں فتحہ کے ساتھ نہیں آتا، اس لیے باحرف جر محذوف مانا ہے۔ اور ایک قرأت میں آگے آ رہا ہے، فی قراءۃ بالکسر استئنافا، ایک قرأت میں اس کو انی کو انی بھی پڑھا گیا ہے، یعنی استئنافا، یعنی ابتدائی کلام مانتے ہوئے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی قد جئتکم بآیت من ربکم، تحقیق کہ میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں نشانی، علامت، علامتاً علی صدقی، میری سچائی پر میں علامت اور نشانی دلائل لے کر آیا ہوں، من ربکم، تمہارے رب کی جانب سے۔ یہ علامت کیا ہے؟ انی، وفی قراءۃ بالکسر، قرأت میں کسرہ کے ساتھ ہے انی استئنافاً، اس کو مطلب شروع جملہ مانیں گے، جیسے یہاں پر ہم نے کہا انی اخلق لکم من الطین، یا انی اخلق لکم من الطین، علامت لے کے آیا ہوں۔ علامت کیا ہے؟ کہ میں تمہارے لیے پیدا کروں گا مٹی سے، کیا پیدا کروں گا؟ کہ ہیئۃ الطیر، پرندے کی شکل جیسا، پرندے کی تصویر جیسا، پرندے کی ہیئت جیسا، پرندے کے جیسا مٹی سے بناؤں گا۔ اخلق یعنی اصور، میں تمہارے لیے تصویر بناؤں گا مٹی کی، مٹی سے جیسے بچے بناتے ہیں نا مٹی کے کھلونے پرندے، ایسے ہی کہ ہیئۃ الطیر، کیسے بناؤں گا اس کو؟ پرندے کی شکل کا جیسا۔ پھر مثل صورتی، اس کی صورت کے جیسے، پرندے کی تصویر جیسا بناؤں گا۔ فالکاف اسم مفعول، کہ ہیئۃ الطیر میں جو کاف ہے، یہ کاف کیا ہے؟ اس میں مفعول ہے۔ فانفخ فیہ، چنانچہ میں اس میں پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، چنانچہ وہ اللہ کے اذن سے پرندہ بن جائے گا۔ میں اس میں پھونک ماروں گا
اور اللہ کے حکم سے وہ اڑنے لگے گا اور پرندہ بن جائے گا۔ فَأَنفُخُ فِيهِ الضَّمِيرُ لِلْكَافِ، فِيهِ جو ضمیر ہے، فَأَنفُخُ فِيهِ اس میں پھونکوں گا کس میں؟ تو ضمیر ہے کاف کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے کہ ہیئت تو مؤنث ہے، ہیئت الطیر تو فیہا ہونا چاہیے، لیکن یہ تو مذکر کی ضمیر ہے مؤنث کی نہیں، تو اس لیے مؤلف نے کہا کہ ضمیر کاف کی طرف لوٹ رہی ہے، تو کاف حرف ہے اور حرف کی طرف ضمیر لوٹتی نہیں ہے، تو اس لیے مؤلف نے کہا کہ کاف یہ اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول یعنی یہ مثل کے معنی میں ہے، کس کے معنی میں؟ مثل کے معنی میں، مثل صورتی، تو پرندے کی صورت کی مانند اس کے جیسے میں بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا، اس صورت میں، اس تصویر میں۔ فیکون طیرم، چنانچہ وہ پرندہ بن جائے گا، فیکون طیرن وفی قراءت طائرن، طیرن یا طائرن، ایک قراءت میں طائرن بھی اس کو پڑھا گیا ہے، تو وہ پرندہ بن جائے گا اڑنے والا۔ بِإِذْنِ اللہ کیسے بنے گا؟ وہ میرے بنانے سے نہیں بنے گا، بِإِذْنِ اللہ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے، بھی ارادت ہی اللہ تعالیٰ کے ارادے سے بنے گا۔ تو یہ بِإِذْنِ اللہ کیوں کہا؟ اس لیے تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، وَهُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں سب مخلوق ہیں، تو اس لیے یہ چیز یاد رکھیں ہمیشہ، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، فاعل اللہ ہو سکتے ہیں، فاعل کرنے والے لوگ ہیں کسی کام کے، لیکن خالق، حقیقی خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ تو اس لیے فرمایا بِإِذْنِ اللہ، میں اس میں پھونکوں گا، اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن جائے گا اور اڑنے لگے گا۔ فَخَلَقَ لَهُمْ الْخُفَّاشَ، فَخَلَقَ لَهُمْ الْخُفَّاشَ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الطَّيْرِ خَلْقًا، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے چمگادڑ پیدا کیا، خفاش چمگادڑ، اس لیے کہ چمگادڑ یہ پرندوں میں تخلیق کے اعتبار سے سب سے زیادہ کامل پرندہ ہے، لأنه اکمل الطیر خلقا، باعتبار تخلیق وہ سب سے کامل پرندہ ہے۔ کیوں سب سے کامل ہے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ بالکل جیسے انسان ہے، عورت کو حیض ہوتا ہے اس کو بھی حیض ہوتا ہے، وہ انڈا نہیں دیتی اس کو بھی ویسے ہی بچہ ہوتا ہے جیسے انسان کو ہوتا ہے، واللہ اعلم۔ فَكَانَ يَطِيرُ، چنانچہ وہ اڑنے لگا، وَهُمْ يَنظُرُونَهُ، اور وہ اس کی جانب دیکھ رہے تھے، فَإِذَا غَابَ عَنْ أَعْيُنِهِمْ، چنانچہ جب وہ ان کی آنکھوں سے غائب ہو گیا وہ پرندہ، سَقَطَ مَيْتًا، وہ مر کر کے گر گیا، سَقَطَ مَيْتًا، مر کر وہ گر گیا یا گر کر وہ مر گیا۔ تو یہ معجزہ تھا، اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی پیدائش ہی سے معجزات دینے شروع کر دیے تھے، تو ان کی پیدائش بھی معجزہ، اور پھر اس کے بعد بچپن میں بات کرنا معجزہ، پھر جب بڑے ہوئے نبوت ملی تو پھر یہ سارے معجزات کی لائن لگ گئی تاکہ لوگ مان لیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے ہٹ دھرم لوگ تھے، پیچھے ان کے سورہ بقرہ میں واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہیں، تو ان کے لیے اس لیے اتنی ساری دلائل سب دینے پڑے۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، عیسیٰ علیہ السلام کہا کہ میں اکمہ کو براعت دوں گا یعنی شفا دوں گا، اشفی الاکمہ، اکمہ یعنی الذی ولد اعمی، جو پیدائشی اندھا ہو، جو انسان پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کو شفا دوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان بعد میں اندھا ہو گیا، بعد میں بینائی گئی ہے تو اس کا علاج آسان ہے، لیکن جو پیدائشی طور پر اندھا ہو اس کو میں شفا دوں گا۔ وہ ابری یعنی اشفی الاکمہ، پیدائشی اندھے کو میں شفا عطا کروں گا، مطلب اس کی بینائی لوٹاؤں گا یا بینائی اس میں پیدا کروں گا۔ تو پیدائشی اندھے کو شفا دے سکتے ہیں تو جو بعد کا اندھا ہے اس کو مدرجہ اولا شفا دے سکتے ہیں۔ والابرص، اور برس کی بیماری جس کو لاحق ہے اس کو بھی میں شفا دوں گا۔ وخص بالذکر، یہ اکمہ اور ابرص کی ان دو بیماریوں کا ذکر بالخصوص کیا ہے، کیوں؟ لأنہما داعیہ وکان بعثہ فی زمن الطب،
اس لیے کہ یہ دونوں بیماریاں عاجز کرنے والی تھیں، لوگ ان بیماریوں کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، لوگ ان بیماریوں کا علاج نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے ان کو بالخصوص ذکر کیا ہے۔ لِأَنَّهُمَا دَاعِيَائِن، اس لیے کہ یہ داؤن میں بیماری اور داع یہ تسنیہ ہے، اس لیے کہ یہ دونوں بیماریاں یعنی داعیین عاجز کرنے والی تھی اور پریشان کرنے والی تھی۔ اطباء ڈاکٹر لوگ عاجز تھے ان بیماریوں کی دواؤں سے۔ وَكَانَ بَعْثُهُ فِي زَمَنِ الطِّبِّ، اور عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت یہ طب کے زمانے میں ہوئی، مطلب طب اس زمانے میں عروج پر تھی، طب میں لوگ بہت مہارت حاصل کر رہے تھے، اس کے باوجود جو ہے ان بیماریوں کا علاج ان کے پاس نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو ان بیماریوں کی شفا عطا فرمائی۔ فَأَبْرَأَ فِي يَوْمٍ 50,000، چنانچہ ایک ہی دن میں 50,000 لوگ شفا پائے، بالدعائی دعا کے ذریعے، بشرط ایمان ایمان کی شرط پر، یہ شرط رکھتے کہ ایمان لاؤ شفا ہوگی، لوگ ایمان لاتے اور یہ دعا کرتے انہیں شفا مل جاتی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزہ تھا۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں موتیٰ کو زندہ کروں گا، مردوں کو زندہ کروں گا، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ تو بِإِذْنِ اللہ بار بار لے کے آ رہے ہیں یہاں بھی بِإِذْنِ اللہ یہاں، چونکہ یہ سارے کام جو ہے اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، پیدا کرنا، زندگی دینا، موت دینا اللہ کا کام ہے، تو یہاں پر انسان سے ہو رہا ہے تو اس لیے کوئی یوں نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی زندگی اور موت کا مالک ہے، کوئی یہ نہ سمجھے، زندگی اور موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کے اذن اور حکم سے یہ ایسا کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اور اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے ہی ان کو یہ طاقت مل رہی ہے۔ اور میں زندہ کروں گا مردوں کو اللہ کے اذن سے، کررہ لنفی توقع من الوہیت فی، اس لفظ کو مکرر ذکر کیا باذن اللہ کو، مکرر یعنی دوبارہ ذکر کیا ہے، کیوں؟ لنفی توقع من الوہیت فی، کوئی عیسیٰ علیہ السلام کے سلسلے میں الوہیت کا وہم نہ کرے، الوہیت کے وہم کی نفی کرنے کے لیے اس کو مکرر ذکر فرمایا ہے۔ فَأَحْيَا آذَرَ صَدِيقًا لَهُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے آذر کو زندہ کیا جو ان کے ایک دوست تھے، وابن العجوز، اور ایک بڑھیا کا بیٹا اس کو زندہ کیا، وابنۃ العاشر، اور عشر زکوٰۃ وصول کرنے والا ہے اس کی ایک بیٹی کو زندہ کیا، فعاشوا، چنانچہ لوگوں نے زندہ ہو کر کے زندگی پائی، انہوں نے زندگی بشر کی، زندہ رہے ایک مدت تک، وولد لهم، اور ان کے اولاد بھی پیدا ہوئی، اتنے دنوں تک زندہ رہے، وسام ابن نوح، اور سام ابن نوح کو بھی زندہ کیا، ومات فی الحال، اور وہ فوراً جو ہے مر گئے، مات فی الحال، اور وہ مر گئے۔ یہاں پر مؤلف کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بات یہاں ذکر کی ہے العشور، یہ جمع عشر، عشر کی جمع ہے، عاشر رجل کان یأخذ الاتابات، وہ آدمی جو لوگوں سے ان کا ٹیکس یا صدقات زکوٰۃ خیرات پہ وصول کرتا ہے وہ آدمی۔ آگے فرمایا وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تم کو خبر دوں گا اس کی جو کچھ تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ، جو کچھ تم ذخیرہ کرتے ہو اس کی بھی خبر دوں گا، تدخرون یعنی تخبؤون، جو کچھ تم لوگ چھپا کر رکھتے ہو، ذخیرہ اندوزی کرتے ہو، فی بیوتکم، اپنے گھروں میں، مما لم اعینہ، جس کو میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن میں بتا دوں گا تم لوگوں نے گھر میں کیا چھپا کے رکھا ہے، کیا ذخیرہ اندوزی کی ہے، کیا کھایا ہے، کیا کھاؤ گے، وہ تمہیں بتا دوں گا۔ فَكَانَ يُخْبِرُ الشَّخْصَ بِمَا أَكَلَ وَبِمَا يَأْكُلُ بَعْدُ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام کسی شخص کو خبر دیتے کہ تم نے کیا کھایا ہے، کیا کھا کے آیا ہے، اور تو کیا کھائے گا بھی بعد میں جاتے وہ بھی بتلا دیتے۔ ان فی ذلک المذکور، یقیناً اس مذکورہ چیز میں، لآیۃ لکم، تمہارے لیے آیت ہے، نشانی ہے، عبرت ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم سچے ہو، اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وجئتکم مصدقا لما بین یدی من التوراۃ،
اور میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں مصدقاً، میں تمہارے پاس آیا ہوں مصدقاً تصدیق کرنے والے لما اس کی جو بین یدیہ قبلی، بین یدیہ کا مطلب یہاں پر قبلی جو مجھ سے پہلے، میرے سامنے یعنی مجھ سے پہلے جو کتاب تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا بن کر میں آیا ہوں۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ فِيهَا، اور وَلِأُحِلَّ، اور تاکہ میں حلال کروں تمہارے لیے بعض وہ چیزیں جو تمہارے لیے حرام کی گئی فیہا اس میں، تورات میں جو چیزیں تم پر حرام کی گئی ہیں ان میں سے بعض چیزوں کو میں تمہارے لیے حلال کرنے کے لیے آیا ہوں اور اس کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں۔ کوئی نئی چیز نہیں لایا ہوں، میں وہی تورات کی تصدیق کرنے کے لیے آیا ہوں، تم لوگ اس کو نہیں مانتے تھے، اس میں تحریف کر دیے، اس لیے میں اس کی تصدیق کرنے والا اور بعض چیزیں جو حرام تھی ان کو حلال کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وہ یہ فرمایا فَأَحَلَّ لَهُم مِّنَ السَّمَكِ، چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے مچھلی کو حلال قرار دیا، وَالطَّيْرَ، اور اس پرندے کو مَا لَا صِيصَةَ لَهُ، جس پرندے کے سیسا نہ ہو، سیسیہ نہ ہو، سیسیہ کہتے ہیں وہ یعنی پرندوں کے پیر میں پنجے کے اوپر ایک کانٹا یا ایک ناخن ہوتا ہے نوکیلا، اس نوکیلے کانٹے کو ناخن کو سیسیہ کہا جاتا ہے۔ تو جن پرندے کے سیسیہ نہیں، ایسے سیسۃ الدیگ بھی کہا جاتا ہے یا شوکت الدیگ جس کو کہتے ہیں، دیگ یعنی مرغ کا کانٹا، مرغ کے پیر میں عموماً ہوتا ہے پنجے کے اوپر۔ تو جن پرندوں کے سیسیہ نہیں ہے تو ان پرندوں کو حلال قرار دیا۔ وقیل، یہ بھی کہا گیا ہے احل الجمیع، تمام چیزوں کو حلال قرار دیا جو ان کے لیے حرام کی گئی تھی۔ فبعض بمعنی کل، تو بعض یہاں پر آیا وحل لکم بعض، تو بعض یہ کل کے معنی میں ہوگا، اللہ اعلم۔ وجئتکم بآیۃ من ربکم، اور میں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آیت نشانی لے کر آؤں گا، آیا ہوں، کررہ تاکیداً، اس کو مقرر ذکر کیا ہے، پیچھے بھی جملہ گزر چکا ہے وجئتکم بآیۃ من ربکم، یہاں پر گزر چکا ہے پیچھے، اور یہاں پر پھر یہ لفظ آیا ہے، کیوں؟ تاکید کے لیے، اور اس لیے ولیبن علیہ، تاکہ اس پر اگلے جملے کی بنا اور اگلے جملے کی بنیاد بنائی جا سکے۔ فاتقوا اللہ، اگلا جملہ کیا؟ فاتقوا اللہ، لہذا اللہ سے ڈرو۔ کیوں ڈرو اللہ سے؟ اس لیے کہ میں تمہارے پاس اللہ کے، تمہارے رب کی جانب سے نشانی لے کر آیا ہوں، دلائل لے کر آیا ہوں۔ وَأَطِیعُونِی، اور میری اطاعت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، فیما آمرکم بھی، اس سلسلے میں جس کا میں تمہیں حکم دوں، من توحید اللہ و طاعت، اللہ کی توحید اور اس کی اطاعت اور فرمانبرداری، جس کا میں تمہیں حکم دوں اس کو مان لو۔ ان اللہ ربی و ربکم، یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ وہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، فاعبدوہ، لہذا تم اس کی عبادت کرو، لہذا تم اسی کی عبادت کرو۔ ھذا الذی آمرکم بہ، یہ وہ چیز ہے جس کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، صراط، طریق مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے، سیدھی راہ ہے، سیدھا رستہ ہے، مستقیم۔ فکذبوا، چنانچہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ولم یؤمنوا بہ، اور اس پر ایمان نہیں لائے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی، پیچھے بھی گزر چکا ہے۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔